تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ نے عرض کیا حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ سے کہ حضرت جب ذکر ذاکر کو مذکور تک پہنچا دیتا ہے تو پھر شیخ کی کیا ضرورت ہے؟ تو حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کاٹتی تو تلوار ہی ہے خواجہ صاحب، لیکن جب کسی سپاہی کے ہاتھ میں ہو، بڑی تلوار نہیں کاٹتی. یہی ذکر تمہیں پہنچائے گا، لیکن کسی شیخ کامل کی نگرانی میں کرو گے تو اللہ تک پہنچو گے، ورنہ وہ جناب بڑھاتے رہے ذکر، بڑھاتے رہے، اتنا بڑھا دیا گھنٹوں جناب سلسلہ چل رہا ہے. اب وہ چھوڑ دیں، اب موقوف کرنے کا خیال کرتے ہیں تو خوف کی کیفیت ہے، بے اعتدالی کی کہ کوئی عذاب نازل ہو جائے گا، اللہ سے بدزنی پیدا ہو رہی ہے، بدگمانی پیدا ہو رہی ہے. خدائی کا انجام دیکھیں، اللہ سے بدگمانی پیدا ہو رہی ہے، بدزنی پیدا ہو رہی ہے. اور اگر کرنے لگے تو کیسے کرنے لگے کہ تحمل ہی نہیں ہے، پھنس گئے، اب پھنس گئے. ہمارے بزرگوں نے فرمایا اتنا معمول مقرر کرو کہ نبھا سکو، کہ اس کو پابندی سے کر سکو. وہ عمل جو جس پہ دوام ہو وہ تھوڑا ہو، حق تعالیٰ کو محبوب ہے، حدیث شریف میں تعلیم ہے. تو تھوڑا معمول ہو لیکن پابندی ہو. ناغانہ ہونے دینا وصال حبیب میں، ہر روز بزم عشق سجانا عجیب ہے، ہر روز بزم عشق سجانا عجیب ہے. روز تصویر لے کے بیٹھ جانا اور معمول جو شیخ کا بتایا ہوا اس کو کرنا، سبحان اللہ، عجیب اس کی برکات ہیں. الحمدللہ بہت ہی اس سے فائدہ پہنچا. ہمارے شیخ رحمۃ اللہ نے تسبیحات تعلیم فرمائی، لا الہ الا اللہ 100 بار، اللہ اللہ 100 بار، استغفار 100 بار، درود شریف 100 بار. اس سے بہت دل کو فائدہ پہنچا. الحمدللہ الحمدللہ. خس و خاشاک جلتے جا رہے ہیں، نکھرتا آ رہا ہے رنگ گلشن، نکھرتا آ رہا ہے رنگ گلشن. خس و خاشاک جلتے جا رہے ہیں، جھاڑیاں گناہوں کی جلتی جاتی ہیں اور روشنی ہوتی جاتی ہے، اور گناہوں سے مناسبت ختم ہوتی جاتی ہے، یہاں تک کہ نفرت پیدا ہو جاتی ہے. اور ذکر کی برکت سے آدمی نور اور سرور اسے حصول ہو جاتا ہے. ببرکت ذکر آدمی کو نور اور سرور اور ضرور پھر وہ حصول ہو جاتا ہے، اور پھر آدمی نور کا عادی ہو جاتا ہے، اور ظلمتوں سے اسے نفرت ہو جاتی ہے، ظلمت سے نفرت ہو جاتی ہے. پھر ذرا سا ذاکر گنہگار اور غافل گنہگار میں فرق ہوتا ہے. غافل گنہگار گناہ کا پورا مزہ لیتا ہے، اور ذاکر گنہگار وہ گناہوں کا ناقص مزہ لیتا ہے. اور ناقص مزے کو چھوڑنا بہت آسان ہوتا ہے، بہت آسان ہوتا ہے. گناہ چھوڑنا ذاکر کے لیے آسان ہوتا ہے، اور غافل گنہگار پورا مزہ لیتا ہے، انہماک ہو جاتا ہے معصیت میں، بد نگاہی میں، ننگی فلموں میں، اسے غیبت میں، جھوٹ میں، جناب ایسے نہ جانے کیسے کیسے گناہوں میں انہماک. جبکہ ذاکر گنہگار جو گناہ بھی کرے گا، ذکر کرنے والا، تو دھڑکتے ہوئے دل سے کرے گا، اور پھر پورا مزہ نہیں لے گا، تو اسے چھوڑنا بہت آسان ہوگا اسے، اور فوراً اسے توفیق توبہ بھی اللہ عطا کر دیتا ہے. اسی کو بزرگوں نے فرمایا ذکر کی برکت سے نسبت کا انکشاف ہو جاتا ہے. ذکر کی برکت سے نسبت کا، اللہ کے تعلق کا انکشاف ہو جاتا ہے دل میں. جبکہ کیفیت بھی نہ ہو ذکر میں، اس سے بھی نسبت مع اللہ کا انکشاف ہو جاتا ہے. بعض سمجھتے ہیں کیفیت ہے تو جناب کوئی فائدہ ہو رہا ہے، کیفیت نہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. نہیں بھائی، کیفیت ہو نہ ہو، آدمی مزدوری کر رہا ہے، کیفیت نہیں ہے، تنخواہ مل رہی ہے، فائدہ ہے کہ نہیں؟ اب وہ کہے مزدور کے بھائی تنخواہ ملے نہ ملے، کیفیت ملے، تو کوئی فائدہ ہوگا؟ کچھ بھی نہیں. بیوی اس کی چتڑال کرے گی، گھر پہنچے گا، وہ کہے گا وہ بہت کیفیت ملی، زبردست، بہترین. کہے گا بھائی کیفیت تو ملی، کچھ پیسہ بھی تو لاؤ، کھانا بنانا ہے. تو وہ کیفیت کس کام کی بھائی؟ ہاں، تقوی پر دوام ہو تو پھر کیفیت تو عمل کی لونڈی ہے، وہ تو خود ہی آ جاتی ہے. کیفیت تو عمل کی لونڈی ہے. ایسے ہی جو نسبت مع اللہ، اللہ کے ساتھ تعلق
جب ہو جاتا ہے تو ایک انس کا تعلق حق تعالی کے ساتھ پیدا ہو جاتا ہے. انس ایک محبت کا رنگ ہے، رنگ محبت ہے. جوش تو کم اور انس کا ایک تعلق ہو جاتا ہے، ایک محبت کا رنگ ہے، اس میں لطافت ہوتی ہے، نہایت لطافت. ہر وقت حق تعالی کے ساتھ مشغول ہے اور نافرمانی اسے محال معلوم ہوتی ہے. تعلق مع اللہ کے لوازم سے نافرمانی کرنا اس کو لگتا ہے کہ میرے لیے ممکن ہی نہیں رہا. ممکن تو ہے لیکن معلوم ہوتا ہے ممکن نہیں رہا. ملا علی قاری شارح مشکات ہیں، فرماتے ہیں نسبت مع اللہ کی علامات کہ گناہ کرنا بھی چاہے صاحب نسبت تو نہیں کر سکتا، اور اہل اللہ اس سے محبت کرتے ہیں، اللہ والے اس سے محبت کرتے ہیں. تو یہ دو علامتیں ہیں.